بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله العظيم. عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں احکامات سے متعلق الگ آیات کہیں تفصیلاً کہیں اجمالاً نازل فرمائی ہے، تو کہیں پر عقائد سے متعلق آیات، کہیں پر اعمال سے متعلق آیات اور احکامات نازل فرمائے ہیں. آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں جس عنوان کا میں نے انتخاب کیا ہے، اس عنوان کا نام میں نے دیا ہے طہارت. اس عنوان کا نام میں نے دیا ہے پاکی، صفائی، نظافت، جس کو قرآن مقدس میں الگ الگ الفاظ سے اللہ نے بیان کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث نبویہ میں اپنے جملوں سے بیان کیا. دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے قرآن مقدس کی انہی آیات کی تفسیر، تشریح، مطلب اور ذیل میں اپنی بات آپ تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. عزیزان ملت، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے بعد جو سب سے پہلا مطالبہ کیا ہے، اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ ایمان کے بعد وہ کون سا حکم ہے، اعمال کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے نہیں، اگر یہ سوال ہو، شاید ہم یہ جواب دیں کہ ایمان کے بعد سب سے پہلا حکم اور عمل کرنے کے لیے خدا کا سب سے پہلا حکم نماز ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ بھی غلط ہے. اگر آپ جواب دیتے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے پہلا حکم روزہ رکھنا ہے، یہ بھی غلط ہے. اگر آپ جواب دیتے ہیں ایمان کے بعد سب سے پہلا حکم اعمال کے اعتبار سے صدقہ ہے، حج ہے اور دیگر احکامات، عبادات ہیں، یہ سب کے سب غلط ہیں. پھر صحیح کیا ہے؟ آپ قرآن پاک کی ایک آیت کو اٹھائیے، 6واں پارہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ جب تمہارا ارادہ ہو نماز پڑھنے کا، جب تم نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکل جاؤ، تو سب سے پہلا
حکم یہ ہے، ایمان کے بعد نماز نہیں، ایمان کے بعد کوئی دوسرا اعمال صدقات حج زکوٰۃ نہیں، بلکہ ایمان کے بعد جو سب سے پہلا حکم عمل کرنے کے اعتبار سے ہے وہ ہے طہارت۔ آپ نماز پڑھیے، نماز مسلمان ہونے کے بعد جو کہتے ہیں سب سے پہلا حکم لاگو ہوتا ہے نماز۔ میں کہتا ہوں کہ جناب والا نماز پڑھنے کے لیے جب وہ مسجد میں جائے گا، امام صاحب بولیں گے کیا کرنے کے لیے آیا ہے، کہے گا نماز پڑھنے، سوال ہوگا وضو کیا کہ نہیں کیا، طہارت حاصل کی کہ نہیں کی، استنجا سے پاکی حاصل کی کہ نہیں کی، تو پتہ یہ چلا کہ ایمان کے بعد اعمال میں سب سے پہلا حکم وہ طہارت ہے۔ قرآن مقدس میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ آیت سورہ مدثر کی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یہ آیت کیوں نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدثر کیوں کہا گیا، یہ الگ تفصیل اس کی الگ ہے، تشریح الگ ہے، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے لحاف میں لیٹنے والے، اے کالے کملی والے، اے چادر میں لپیٹنے والے شخص، مدثر قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ، وربک فکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو اللہ کا پیغام بتائیے۔ تو یہ پہلا حکم ہے عقیدے کے اعتبار سے، میں نے کہا اعمال کے اعتبار سے، عمل کرنے کے اعتبار سے دو چیزیں ہیں، ایک چیز ہے جن کا تعلق عقائد سے متعلق ہے، مثلا اللہ کو ایک ماننا۔ اب اگر کوئی کہے بھائی اللہ کو ایک کیسے مانتے بتائیے، تو کیا جھک کر کے بتائیں گے؟ بھائی یہ دل کے اندر ہے، بس اللہ کو ایک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرنا، دل سے مان لینا کہ بس کوئی ایک ایسی ذات ہے جو ساری کائنات کو چلا رہی ہے، وقت پر سورج کا نکالنا، چاند کا نکالنا، سورج کا غروب کرنا، کوئی ایک ذات ہے، اس ذات کو ہم اپنا رب، اپنا خالق، مالک سب کچھ مانتے ہیں، یہ عقیدہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قم فانذر، اے چادر میں لپیٹنے والے کھڑے ہو جا، فانذر، ڈراؤ ان کفار کو، بتاؤ کہ خدا کون ہے، اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ آگے جو آیت ہے وثیابک فطہر، اپنے کپڑے کو پاک کیجیے، طہارت۔ تو پتہ ابھی نماز کا کوئی تذکرہ نہیں آیا، ایسا نہیں فرمایا کہ یا ایھا المدثر یا پھر یا ایھا النبی اقیم الصلاۃ، نماز قائم، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ وثیابک فطہر، ابھی نماز کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی ہے وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، جو 5 آیتیں سورۃ العلق کی، اس کے بعد یہ وہ آیت ہے۔ یہاں پر مفسرین کا تھوڑا سا اختلاف ہے، بعض کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا المزمل، یہ بعض کہتے ہیں کہ نہیں یا ایھا المدثر، لیکن راجح قول کے مطابق یہ سورہ مدثر پہلی آیتیں ہیں۔ تو اس میں ابھی کوئی نماز کا تذکرہ نہیں، بلکہ وثیابک فطہر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا پاک رکھنے کا حکم دے رہے ہیں، اسی کو کتاب الطہارت کہتے ہیں۔ اور میں نے یہ عنوان انتخاب کیا ہے کہ پاکی پر کچھ بولا جائے، طہارت پر جو احکام ہیں، جو مسائل ہیں وہ بتایا جائے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں 80 سال سے، 70 سال سے، 60 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کھڑے ہو جائیے وضو خانہ میں، اور جتنے بڑے بڑے بزرگ حضرات ہیں، بوڑھے میاں ہیں، آپ ان کو دیکھیے، کسی کی کلی ڈھنگ کی نہیں ہے، تو کسی کا ناک میں پانی ڈالنا ٹھیک نہیں، کسی کا مساج صحیح نہیں، تو کسی کا سر میں ہاتھ میں پانی کا استعمال کرنا صحیح نہیں۔ 70 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن بیچارے کو یہ تک نہیں معلوم ہے کہ وضو میں سنتیں کتنی ہیں، یہ نہیں معلوم ہے کہ وضو میں فرائض کتنے ہیں۔ میرے والد ماجد، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے والد ماجد کی عمر میں درازی عطا فرمائے، انہوں نے ایک مکالمہ لکھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرے والد دارالعلوم سے فارغ ہے، انہوں نے ایک مکالمہ لکھا، مدرسے میں بہت چلتا ہے یہ مکالمہ۔ وہ یہ لکھا سمجھانے کے لیے، عوام کو اور پیغام دینے کے لیے، کہ ایک شخص ہے بہت تیزی کے ساتھ اپنے کاندھے میں رومال رکھ کر، ہاتھ میں صابن دانی لے کر تیزی کے ساتھ حمام کی طرف جا رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ ایک دوسرا بندہ مدرسے کا طالب علم ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ شیخ کہاں جا رہے ہیں، اتنی تیزی سے کہاں جا رہے ہیں، ہاتھ میں صابن دانی ہے اور کندھے پر رومال ہے، بہت تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ
کل میری شادی ہے اور آج ہی سے میں اس کی تیاری کر رہا ہوں، نہا کر دھو کر ہر اعتبار سے پاکی حاصل کر رہا ہوں۔ مدرسے کا طالب علم پوچھتا ہے جناب والا آپ غسل کرنے جا رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، پاکی حاصل کرنا یہ اچھی چیز ہے، آپ یہ تو بتا دیں وضو میں غسل میں فرائض کتنے ہیں، سنن کتنے ہیں، مستحبات کتنے ہیں، کتنے وہ ایسے احکامات ہیں کہ جن کو عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ بندہ تیزی میں رہتا ہے، جلدی میں رہتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس کہ میں تمہیں وضو کے فرائض اور غسل کے سنن و مستحبات گناتا چلوں۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں تم کو بتانا ہوگا، تو وہ جلدی میں رہتا ہے، کہتا ہے کہ غسل میں جو فرائض ہیں وہ کل 15 ہیں۔ غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ 15 ہیں۔ تو وہ شخص وہ مدرسے کا یہ ایک مکالمہ بنایا گیا ہے عوام کو سبق دینے کے لیے، کہتا ہے کہ بھائی سوچ سمجھ کر بولو 15 کہاں سے ہیں؟ ایک بندہ سامنے وہی رہتا ہے چھوٹا سا بچہ، وہ کان میں کہتا ہے کہ بھائی 15 مت بولو، 3 بولو، 3۔ وہ خوب جھنک کر کے کہتا ہے ارے بے وقوف، یہ 15 میں نہیں مان رہا ہے تو 3 میں کہاں سے مان جائے گا؟ کم سے کم 20 بولنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ ٹھیک ہے 15 ہیں، گنا تو دو کتنے ہیں وہ 15 کیا کیا ہیں؟ تو کہتا ہے کہ صابن کا لینا، گرم پانی کا استعمال کرنا، شیمپو کا استعمال کرنا اور فلاں فلاں ڈب صابن کا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں گناتا چلا گیا۔ اس مدرسے کے طالب علم نے کہا کہ بے وقوف، عقل ماری گئی، تم یہ ہزاروں چیزیں استعمال کر لو اور سمندر کے پانی کو اپنے اندر انڈیل لو، کبھی پاکی حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ تم غسل کے فرائض کا اہتمام نہ کرو۔ اس کے بعد بتلایا گیا کہ غسل میں 3 فرائض ہوتے ہیں۔ تو میرے اس لطیفہ کو اور اس مکالمہ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے جب تک انسان کو، نماز پڑھنے والے شخص کو وضو کے فرائض، وضو کے مستحبات، غسل کے فرائض، غسل کے مستحبات سنن معلوم نہ ہو جائے اور اس کی رعایت نہ کر لے، وہ ساری کی ساری نمازیں اس کی تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ کیوں؟ وضو ہی صحیح سے نہیں ہے، مسائی صحیح نہیں ہے، اس کا کلی کرنا ہی درست نہیں ہے۔ بہرحال میں نے اس عنوان کو چنا ہے، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہر جز پر اور ہر ایک موڑ پر ہر کچھ بالتفصیل بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلے میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، تو میں نے سب سے پہلے کہا کہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ایمان کے بعد اعمال کے اعتبار سے جو سب سے پہلا حکم ہے وہ طہارت ہے۔ قرآن پاک کے دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ ہے، اس میں ایک آیت ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین، اور پاک صاف رہنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک علمی نقطہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ، انا کے معنی تاکید، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ کرنا ہی ہوگا، یہ جو ہی ہے، چاہے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں جناب والا آپ یہ کام کر دیں، بات مکمل ہو گئی، مفہوم پورا ادا ہو گیا۔ لیکن اگر کہا جائے کہ نہیں آپ کو یہ کام کرنا ہی ہوگا، یہ جو لفظ ہی ہے یہ اردو میں تاکید کے لیے ہم نے استعمال کیا، مطلب یہ ہوا کہ نہیں کریں گے تو اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تاکید کے ساتھ ایک حکم بیان فرما رہے، ان اللہ، بے شک اللہ، چاہتے تو کیسے اللہ محبت کرتا، لیکن نہیں، ان اللہ، یقیناً بے شک اللہ محبت فرماتے ہیں، یحب التوابین، محبت فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین، اور اللہ محبت کرتے ہیں پاک صاف رہنے والوں سے۔ اب یہاں پر پاک صاف رہنے والوں سے کیا مراد ہے؟ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے طہارت اور ایک ہے نظافت، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہیں پاکی حاصل کرنا یہ طہارت ہے، اور ایک ہے بس خوبصورت لگنے کے لیے اور جسم اور اپنے گھر سب چیز کو اچھا لگنے کے لیے ہم نے ہزاروں بالٹن پانی بہا دیا اور اپنے جسم پر ہم نے پانی بہا دیا تو یہ جسم پاک، یہ صاف تو ہوا، دکھنے میں اچھا تو لگ رہا ہے، لیکن ہم نے اگر غسل کے فرائض کا اہتمام نہیں کیا، جسم خوبصورت تو لگ رہا دکھنے میں، کپڑا چمک تو رہا ہے لیکن پاک نہیں ہوا ابھی۔ تو پاک ہونے کے لیے ضروری ہے
کہ ہم ان کے احکامات کو جانیں، معلوم کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ محبت کرتا ہے پاک رہنے والوں سے۔ اب متطہرین کا جو لفظ آیا، دو لفظ ہے، ایک ہے طاہر، طاہر کے معنی پاک صاف حاصل کرنے والا، متطہر اس کے بھی معنی یہی ہیں۔ تو اللہ نے طاہر کا لفظ کیوں نہیں استعمال فرمایا، متطہر یہ لفظ کیوں استعمال فرمایا؟ میں ایک علمی نکتہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلا جملہ اللہ نے استعمال فرمایا یحبو۔ یحبو جو ہے، جیسے انگلش گرامر میں کوئی سینٹنس بنتا ہے اور کوئی بھی ورب بنتا ہے تو اس میں ایک پاسٹ ہوتا ہے، اسی طرح فیوچر، اس طرح کے جملے ہوتے ہیں، تو اسی طرح عربی میں بھی گرامر، اس کے بھی گرامر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یحبو، یہ جو لفظ یحبو ہے اس کا معنی آتا ہے، یہ فیوچر کا بھی ترجمہ دے گا اور حال کا بھی ترجمہ دے گا۔ مطلب یہ یحبو، اللہ محبت کرتا ہے اور محبت کرے گا، یہ دو ترجمہ ایک لفظ کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اب کیا فرما رہے ہیں؟ بے شک اللہ محبت کرتا ہے اور اللہ محبت کرے گا کن لوگوں سے؟ متطہرین، ان لوگوں سے جو پاکی صفائی حاصل کرتے ہیں۔ اب پاکی صفائی حاصل کرنے میں جو لفظ استعمال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ جو علماء ہیں ان کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ ایک باب ہے باب تفاعل۔ یہ کیا ہوتا ہے باب تفاعل؟ یعنی کوئی بھی جو لفظ بنتا ہے، جیسے میں اس کو سمجھانے کے لیے کوئی انگلش کا ایک لفظ لیتا ہوں، جیسے اسپیک، یہ ایک اسپیک ایک لفظ ہے، اسی سے اسپیکر، اسی سے اسپیکنگ، اسی سے اسپوکن، یہ جتنے بھی جملے الفاظ جو ورب بنائے رہے ہیں ہم، کسی میں پاسٹ کا ترجمہ، کسی میں فیوچر کا ترجمہ وغیرہ وغیرہ، تو اسی طرح عربی میں بھی گرامر ہے، ان میں بھی الفاظ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو میں نے باب تفاعل کہا، تو اس تفاعل باب میں ایک خاصیت ہے، خاصیت یہ ہے کہ کسی بھی لفظ میں سختی کو پیدا کرے۔ اب ترجمہ یہ ہوا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ محبت کرتے ہیں ایسے بندوں سے جو بندہ پاکی حاصل کرنے میں خوب مبالغہ کرتا ہے، یعنی خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک چیز اور میں آپ کو نکتے کی بات بتلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ان اللہ یرزق متطہرین، اللہ رزق دیتے ہیں پاکی حاصل کرنے والے کو۔ اللہ یہ نہیں فرمایا کہ ان اللہ مع المتطہرین، اللہ تبارک و تعالیٰ پاکی حاصل کرنے والوں کے ساتھ رہتے، یہ سب کوئی جملہ استعمال نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ محبت کرتے ہیں ایسے بندوں سے۔ اب جب اللہ محبت کرتے ہیں تو رزق کا دینا، ترقی کا دینا، کامیابی کا دینا، خوشحالی کا دینا، بیماریوں کا دور کرنا، وہ خود بخود اس میں آ جائیں گی۔ اللہ جس سے محبت کرے گا روزی بھی اسے ملے گی، اللہ جس سے محبت کرے گا اس کی روزی میں برکت بھی، یہ ساری چیزیں ایک لفظ میں آ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جملہ اور یہ ایسا صیغہ استعمال فرمایا کہ جس جملے میں سارے معنی آ جائے۔ کس کے لیے فرمایا؟ پاکی حاصل کرنے والوں کے لیے۔ تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ جو شخص پاک صاف رہتا ہے، اور پاک صاف سے مراد جو اسلامی اعتبار سے پاک صاف، ایک پاک صاف تو یہ ہے کہ انسان کو غسل کی حاجت ہو گئی، اب جب غسل کی حاجت ہو گئی تو اس نے نہا لیا، نہانے کے بعد آفس میں چلا گیا، بہترین طرح کا سینٹ بھی مار لیا اور جو بھی طرح خوشبو وغیرہ یہ سب کچھ کر لیا، لیکن غسل کا کوئی جو اس کے احکامات ہیں، فرائض، اس پر کچھ بھی عمل نہیں کیا، تو خوبصورت تو نظر آ رہا ہے، اس کے جسم سے خوشبو تو پھوٹ رہی ہے، لیکن کیا وہ مسجد کے آنے کے قابل رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ تو اسلام کی نظر میں اس کو پاک صاف نہیں کہتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوا کہ کیا کام ہے آپ کو، آتے بہت سارے لوگ ملنے کے لیے، آئیے نا مسجد کے اندر بیٹھیے، بولے نہیں پاکی نہیں ہے۔ بھائی آپ تو نہا کر کے آ رہے ہیں نا، آپ کے جسم سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، آئیے نا مسجد کے اندر۔ نہیں امام صاحب پاکی نہیں ہے۔ کیا مطلب پاکی نہیں ہے؟ پیشاب کر کے ہم نے پانی ہی نہیں لیا۔ تو آپ سب کچھ ہیں، خوبصورت بھی ہیں، کپڑا چمکدار بھی ہے، لیکن اسلامی اعتبار سے آپ پاک صاف نہیں ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے، آپ چلے جائیے ایسی جگہوں میں جو اسپیشل ایریا کہلاتا ہے، یا آپ کہیں ٹورنگ کے لیے چلے جائیے، کتنے ایسے جدید تہذیب یافتہ لوگ ملیں گے، کتنے ایسے آپ کو
جدید ترقی یافتہ وہ اسکول کے پڑھے ہوئے ڈاکٹر صاحب، ماسٹر صاحب، وہ جتنے انجینئر ہیں، یہ جتنے بڑے بڑے پروفیسر اپنے آپ کو جو ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، جیسے ہی ہم نے بنگلور میں بھی دیکھا ہے، دلی میں بھی دیکھا ہے، اب گھومنے کے لیے جا رہے ہیں کہیں سیر و تفریح کے لیے، سارے ساتھی ہیں، مدرسے کے 10 طلباء ہیں، ادھر اسکول کے 14-15 طلباء ہیں، اب بس سے اترے ہیں، کوئی استنجا کے لیے جا رہا ہے تو کوئی کھانے کے لیے ہوٹل میں جا رہا ہے، تو ایک لائن سے 10-15 طلباء اسکول کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور با جماعت وہ لوگ پیشاب فرماتے ہیں، با جماعت، یعنی لائن سے کھڑے ہو کر کے با جماعت پیشاب فرما رہے ہیں، اور کپڑا اتنا اچھا، شوٹ بوٹ ٹائی بائی سب کچھ، اس کو اسلام کی نظر میں پاکی حاصل کرنا نہیں کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکی حاصل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، ایسے پاکی حاصل کرنے والوں سے نہیں، بلکہ وہ اگرچہ کہ ان کے کپڑے میلے کچیلے کیوں نہ ہو، لیکن وہ اندرونی اعتبار سے اسلام کے جو احکامات ہیں اس اعتبار سے وہ پاکی حاصل کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ آپ کے کپڑے بالکل میلے کچیلے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ضرور پیوند والا ہو سکتا تھا لیکن گندا نہیں ہوتا تھا، آپ کا لباس ضرور پرانا ہوتا ہے لیکن گندا نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال وقت تو ہو چکا ہے، میں نے اس کی اہمیت پر آپ کے سامنے گفتگو کی ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتہ میں وضو کے تعلق سے، تیمم کے تعلق سے، استنجا کے تعلق سے، غسل کے تعلق سے نمبر بائی نمبر اور تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں یہ ساری چیزیں رکھوں گا۔ دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہم کو بھی اسلام کی صحیح اور تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔